بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ کی ویڈیوز چل رہی ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی، اور آپ کو ان معجزات کے بارے میں بتائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور ابتدائی زندگی میں سامنے آئے۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب آئی تھیں تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر دبلی پتلی اور مریل تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک سے بے قرار ہو کر بلکتا رہتا تھا، خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آئیں اور آپ کو گود میں لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، یہاں تک کہ آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی خوب دودھ پیا، پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ اس رات حلیمہ کا بچہ بالکل نہ رویا۔ ادھر شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھنوں سے دودھ ابلتا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ دودھ دوہنے لگا۔ اس نے اس قدر دودھ دھوا کہ گھر کے سب برتن بھر گئے۔ دونوں نے خوب دودھ پیا اور آرام کی نیند سو گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر گھر واپس آئیں تو گھونکلیں نکلی ہوئی تھیں اور تھن دودھ سے لبریز تھے۔ اب گھر والے خوب دودھ پینے لگے، جبکہ قحط کی وجہ سے دوسرے گھرانوں کو دودھ بالکل نہیں ملتا تھا۔ یوں اس گھرانے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ برکات اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے تھیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اور ایسے معجزات کیوں نہ ہوتے کہ جس گھر میں رب کائنات کی محبوب ترین ہستی ہو اور وہاں برکات و معجزات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی ہی سراپائے معجزات تھی، اور آج کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور ابتدائی زندگی کے معجزات آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ویڈیو ایمان افروز ہونے کے ساتھ دلچسپ بھی ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ ہر 6 ماہ بعد آپ کو مکے لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، اور پھر اپنے دیار بنی سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی تو دودھ چڑھا کر اپنے والدہ کے پاس لائیں۔ اب تک وہ آپ کی وجہ سے خیر و برکت دیکھ چکی تھیں، اس وجہ سے چاہتی تھیں کہ آپ کو ابھی ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ بچے کو ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے، مجھے مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر آ گئیں۔ اس طرح آپ تقریباً 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے خوفزدہ ہو کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ آمنہ کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ ادھر بچے دوڑ لگا کر حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے،
محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ فوراً آپ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ رنگ اترا ہوا ہے۔ سیدنا انس کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ کو مکے پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنے ماں کی سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننھیال بھی تھا۔ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس آتے ہوئے راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور مقام ابوا پہنچ کر انتقال کر گئیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ یوں بوڑھے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے مکے پہنچے۔ ان کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کی وجہ سے گہرا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی محبت نہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت قدر کرتے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے، اپنے تیار کیے گئے خاص فرش پر انہیں بٹھاتے، اس فرش پر کسی اور کو نہ بیٹھنے دیتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ ان کو یقین تھا کہ مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینے کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ دوستو، یوں دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو ملتا اسی پر قناعت فرماتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی عمر 12 برس اور مزید 2 ماہ اور 10 دن ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری۔ ابو طالب خود بھی متاثر ہوئے، لہذا آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ قافلہ شام کی حدود میں پہنچا تو شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ کیا۔ بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا، انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں، ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے بھیج دیا۔ پیارے دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیش گوئی تھی، جو کہ بچپن ہی میں ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں دیکھ کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 برس ہوئی تو ذیقعد کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں ایک طرف قریش کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس کے قبائل تھے۔ دونوں میں گمسان کی لڑائی چل رہی تھی۔ فریقین کے کتنے ہی آدمی مارے گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے پایا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی دشمنی کو ختم کیا گیا۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے، لیکن آپ نے لڑائی میں براہ راست حصہ نہیں لیا، اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس جنگ کا نام جنگ فجار ہے۔ یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی۔ یاد رہے کہ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ جنگ فجار والا واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں
ہلکے پھلکے جھگڑے ہوئے۔ شدید لڑائی صرف اسی چوتھی لڑائی میں ہوئی۔ اس جنگ کے بعد ذی-قعدہ کے مہینے میں 5 قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنی عبدالعزیٰ، بنو زہرہ اور بنو تین۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی اپنا سامان تجارت لے کر مکے میں آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے وہ مال خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ کر چند اشعار پڑھے جن میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی تو اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، لہٰذا اس قبیلے کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو مزدور بھی نظر آئے، خاص مکے کا رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا، یہ سب اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے عاص بن وائل سے بھی اس کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے اسلام کے دور میں بلایا جاتا تو ضرور جاتا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کام کرنے کے لائق ہوئے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے۔ اس کی قیمت فی زمانے میں بمشکل 80-90 روپے سمجھ لیں۔ یاد رہے کہ بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ پھر جب آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی۔ بعض روایت کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے۔ لین دین کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، بحث نہیں کرتے تھے۔ تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد درجے ایماندار، امانت دار، سچے اور پرہیزگار مشہور تھے۔ زندگی کے سبھی میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہی امین مشہور ہو گیا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت سن کر سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ عزت اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی ایک معزز خاتون تھی۔ لوگوں کو اجرت دے کر اپنے مال تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ اس پیشکش کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی۔ اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا، اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا۔ شام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس آئے اور سیدہ کی امانت انہیں سونپی۔ سیدہ خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ ادھر میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں انہیں بتائیں۔ تب سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی سہیلی کے ذریعے سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا۔ اس طرح بات طے ہوئی۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و شرف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے الفاظ کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔
دوستو یاد رہے کہ سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی تو اس سے ایک بچہ بھی ہوا، مگر پھر ابو حالہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کا پیغام دیا، مگر سیدہ خدیجہ راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل کر دیا، اور اس طرح سیدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد ہی انہی سے ہوئی، صرف ابراہیم ماریا قبطیہ سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم پیدا ہوئے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ بعض مورخوں نے تعداد اولاد اور اولاد کی ترتیب اس سے مختلف بھی لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے آدھے نبوت کو پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں۔ صرف سیدہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 ماہ بعد فوت ہوئیں۔ دوستو یہاں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا، اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ ایک بار پہلے آگ بھی لگی تھی، اس لیے آگ کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال کسی صورت میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ آخرکار ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک خانہ کعبہ گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ معززین اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باؤم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ مال چونکہ اس قدر جمع نہ ہو سکا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے قریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت باقی رہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار نے چاہا کہ حجر اسود کو وہاں رکھنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے، لیکن ابو امیہ کی ایک تجویز سب نے منظور کر لی۔ ابو امیہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا۔ اس نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیا جائے، یعنی وہ جس کے حق میں فیصلہ دے دے حجر اسود وہی اس کی جگہ پر رکھے گا۔ دوسرے دن صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی بول پڑے، حاذ الامین الرزینہ حاذا محمد، یہ تو محمد ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیل سنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا، اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے۔ پیارے دوستو،
یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے، پاک دامن تھے، بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع میں بھی سب سے ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صلح رحمی کرنے والے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے، نادار کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی مہمانی کرتے اور مصیبت کے ماروں سے تعاون فرماتے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا، اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈالی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی گیت پر حاضر ہوتے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے اور نہ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ ہی بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجالس جوانوں کی تفریح اور دوستوں سے ملاقات کے مقامات تھیں۔ اللہ نے آپ کو خلوت پسندی عطا فرمائی تھی۔ عربوں کی جہالت اور گناہ آلود زندگی نے آپ کو افسردہ اور غمگین بنا دیا تھا۔ آپ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی انسانی اجتماعی زندگی کا مشاہدہ فرماتے تو آپ کو یہ محسوس کر کے دکھ ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت کا تصور دینے والے دین کو وہ لوگ بالکل بھول چکے تھے۔ اس دین کو جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اسے بالکل فراموش کر چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر تو بڑے احترام سے کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ میں بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ شرک اور منافقت اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ دوستو، عربوں کی جہالت کا کیا عالم تھا، مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ جوا، شراب نوشی، بت پرستی اور بے حیائی معاشرے کا جز بن چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور تو پایا جاتا تھا، مگر اس تصور کو بت پرستی کے ذوق اور شوق نے بہت دھندلا کر دیا تھا۔ بتوں کی شکل میں اپنے معبود گھڑ لیے تھے۔ ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک پسندیدہ بت تھا، اور کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بت پرستی کے شوق کا یہ عالم تھا کہ قریش سفر میں جاتے تو ستو کے بت بنا لیتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے قریش کا یہ حال تھا۔ قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عزت بیچاری کی حالت اس قدر پست، ذلیل اور ردی تھی کہ وہ اونٹوں، بکریوں اور غلے کی طرح تجارت کی چیز بن چکی تھی۔ شادیوں پر کوئی پابندی، کوئی روک نہیں، کوئی مرد جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا تھا، اور دوسری طرف عورت بھی جتنے مردوں کو پسند کرے ان سے تعلق پیدا کر سکتی تھی۔ چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی بے حیائی تک ہر برائی کی جاتی تھی۔ پستی کی انتہا یہ تھی کہ منقولہ اور موروثی جائیداد کی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹے کو ورثے میں ملتی تھیں، اور وہ اپنی حقیقی ماں کے سوا اپنی سوتیلی ماؤں سے شادی کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن دوستو، اس بے حیائی کے ساتھ عربوں میں ایک شدید مجرمانہ قسم کی غیرت بھی پائی جاتی تھی۔ وہ یہ کہ ہماری لڑکیاں کسی کو بیاہی نہ جائیں، کوئی مرد ہمارا داماد نہ بنے۔ سنگ دلی کی حد تھی۔ اس غیر فطری غیرت کے سبب لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، اور اس انتہا درجے کی بے رحمی پر الٹا فخر کیا جاتا تھا۔ آقا کو غلاموں کی موت اور زندگی پر پورا مالکانہ اختیار حاصل تھا۔ ملک میں کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی تھی۔ ہر قبیلہ اپنے ایک سردار کے ماتحت خود مختار بنا بیٹھا تھا۔ اس چیز نے قبائل کو شدید قسم رقابتوں میں مبتلا کر دیا تھا، اور ذرا سی بات پر تلواریں نیام سے باہر آ جاتی تھیں اور بڑی خوفناک جنگیں ہوتی تھیں،
جن کا سلسلہ کئی پشتوں تک جاری رہتا تھا۔ آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے خون کا انتقام لیتی تھیں۔ گھوڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا، کھیتوں میں بکریاں چرانے پر لڑائی اور چشموں سے پانی بھرنے پر خون ریزی کرتے تھے، اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے۔ عرب قوم جاہل تھی، مگر انہیں اپنی شاعری اور زبان دانی پر اتنا گھمنڈ اور غرور تھا کہ ساری دنیا کو اپنی فصاحت اور شاعری کے مقابلے میں گونگا خیال کرتے تھے۔ تو ہم پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، ذرا ذرا سی بات پر فال نکالتے تھے، پاسے پھینکتے تھے، ہر طرف کہانت کا زور تھا، کہانوں سے اپنی تقدیر اور مستقبل کے بارے میں پوچھتے تھے۔ عرب کے باشندے اس آدمی کو قابل عزت اور شریف سمجھتے تھے جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ، بکریاں اور کھجور کے باغات ہوں، بہت سی دولت ہو، بہت سے غلام اور کنیزیں ہوں۔ نیکی، پرہیزگاری اور شرافت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا تھا۔ یہی وہ دور تھا جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ دوستو، عرب کے معاشرے کی برائیوں نے ان کی فطری صلاحیتوں کو دبا دیا ہے، مثلا شجاعت، حریت، عہد کی پابندی، مہمان نوازی، جفاکشی، فصاحت اور زبان دانی، خود اعتمادی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ۔ ان تمام خوبیوں سے عرب آشنا تھے، لیکن ان کی یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں پر پڑ گئی تھیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے، جہاں پانی کا چشمہ، سبزہ اور کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے وہیں ڈیرے ڈال دیے، اور جب یہاں سے جی اکتا گیا تو اپنا مختصر سا سامان اونٹوں پر لاد کر وہاں سے چل دیے۔ دوستو، یہ تھے عرب کے افسوسناک حالات، لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں تھے، اس سے کہیں زیادہ گھمبیر حالات تھے، اور پوری دنیا پر تقریباً یہی حالات تھے، اور انہی حالات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا ہوئی۔ دوستو، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے حالات و واقعات، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے لے کر نبوت ملنے سے پہلے تک کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت اور وحی سے کیسے نوازا گیا، اس پر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کا شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر ہفتے اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔